تحقیق خدائی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے۔ ان کی نسل اتقد ہوئی کہ مکہ مکرمہ میں نہ سما سکی اور پورے حجاز میں پھیل گئی۔ ان کے ایک بیٹے کیدار کی اولاد میں عدنان ہوئے۔ عدنان کے بیٹے مہد اور پوتے کا نام نزار تھا۔ نزار کے 4 بیٹے تھے، ان میں سے ایک کا نام مضر تھا۔ مضر کی نسل سے قریش بن مالک پیدا ہوئے۔ یہ فہر بن مالک بھی کہلائے۔ قریش کی اولاد بہت ہوئی، ان کی اولاد مختلف قبیلوں میں بٹ گئی۔ ان کی اولاد سے کسی نے اقتدار حاصل کیا۔ کسی کے آگے 3 بیٹے ہوئے، ان میں سے ایک عبد مناف تھے، جن کی اگلی نسل میں ہاشم پیدا ہوئے۔ ہاشم نے مدینہ کے ایک سردار کی لڑکی سے شادی کی۔ ان کے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوا، اس کا نام شیبہ رکھا گیا۔ یہ پیدا ہی ہوا تھا کہ ہاشم کا انتقال ہو گیا۔ ان کے بھائی مطلب مکہ کے حاکم ہوئے۔ ہاشم کا بیٹا مدینہ منورہ میں پرورش پاتا رہا۔ جب مطلب کو معلوم ہو گیا کہ وہ جوان ہو گیا ہے تو بھتیجے کو لینے کے لیے خود مدینہ گئے۔ اسے لے کر مکہ مکرمہ پہنچے تو لوگوں نے خیال کیا یہ نوجوان ان کا غلام ہے۔ مطلب نے لوگوں کو بتایا یہ ہاشم کا بیٹا اور میرا بھتیجا ہے۔ اس کے باوجود لوگوں نے اسے مطلب کا غلام ہی کہنا شروع کر دیا۔ اس طرح شیبہ کو عبد المطلب کہا جانے لگا۔ انہیں عبد المطلب کے یہاں ابو طالب، حمزہ، عباس، عبداللہ، ابو لہب، حارث، زبیر، زرار اور عبد الرحمن پیدا ہوئے۔ ان کے بیٹے عبداللہ سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ عبد المطلب کے تمام بیٹوں میں حضرت عبداللہ سب سے زیادہ خوبصورت اور سب سے زیادہ پاک دامن تھے۔ عبد المطلب کو خواب میں زمزم کا کنواں کھودنے کا حکم دیا گیا، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کنویں کو۔ اس کنویں کو قبیلہ جرہم کے سردار مزاج نے پاٹ دیا تھا۔ قبیلہ جرہم کے لوگ اس زمانہ میں مکہ کے سردار تھے، بیت اللہ کے نگران تھے۔ انہوں نے بیت اللہ کی بے حرمتی شروع کر دی۔ ان کا سردار مزاج بن عمرو تھا، وہ اچھا آدمی تھا۔ اس نے اپنے قبیلے کو سمجھایا کہ بیت اللہ کی بے حرمتی نہ کرو، مگر ان پر اثر نہ ہوا۔ جب مزاج نے دیکھا کہ ان پر کوئی اثر نہ ہوتا تو قوم کو اس کے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام مال و دولت، تلواریں، زرہیں وغیرہ خانہ کعبہ سے نکال کر زمزمہ کے کنویں میں ڈال دی اور مٹی سے اس کو پاٹ دیا۔ کنواں اس سے پہلے ہی خشک ہو چکا تھا، اب اس کا نام و نشان مٹ گیا۔ مدتوں یہ کنواں بند پڑا رہا۔ اس کے بعد بنو خزاعہ نے بنو جرہم کو وہاں سے مار بھگایا۔ بنو خزاعہ اور کسی کے سرداری کا زمانہ اسی حالت میں گزرا، کنواں بند رہا، یہاں تک کہ کسی کے بعد عبد المطلب کا زمانہ آ گیا۔ انہوں نے خواب دیکھا، خواب میں انہیں زمزم کے کنویں کی جگہ دکھائی گئی اور اس کے کھودنے کا حکم دیا گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد المطلب نے بتایا، میں حجر اسود کے مقام پر سو رہا تھا کہ میرے پاس ایک آنے والا آیا۔ اس نے مجھ سے کہا طیبہ کو کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا طیبہ کیا ہے، مگر وہ کچھ بتائے بغیر چلا گیا۔ دوسری طرف رات پھر خواب میں وہی شخص آیا، کہنے لگا برہ کو کھودو۔ میں نے پوچھا برہ کیا ہے، وہ کچھ بتائے بغیر چلے گیا۔ تیسری رات میں اپنے بستر پر سو رہا تھا کہ پھر وہ شخص خواب میں آیا، اس نے کہا مظنہ کھودو۔ میں نے پوچھا مظنہ کیا ہے، وہ بتائے بغیر چلا گیا۔ اس سے اگلی رات میں پھر بستر پر سو رہا تھا کہ وہی شخص پھر آیا اور بولا زمزم کھودو۔ میں نے اس سے پوچھا زمزم کیا ہے، اس بار اس نے کہا زمزم وہ ہے جس کا پانی کبھی ختم نہیں ہوتا، جو حاجیوں کے بڑے بڑے مجموعوں کو سیراب کرتا ہے۔ عبد المطلب کہتے ہیں میں نے اس سے پوچھا یہ کنواں کس جگہ ہے، اس نے بتایا جہاں گندگی اور خون پڑا ہے اور کوا ٹھونکے مار رہا۔ دوسرے دن عبد المطلب اپنے بیٹے حارث کے ساتھ وہاں گئے۔ اس وقت ان کے یہاں یہی ایک لڑکا تھا۔ انہوں نے دیکھا وہاں گندگی اور خون پڑا تھا اور ایک کنواں ٹھونکے مار رہا تھا۔ اس جگہ کے دونوں طرف بت موجود تھے اور یہ گندگی اور خون دراصل ان بتوں پر قربان کیے جانے والے جانوروں کا تھا۔ پوری نشانی مل گئی تو عبد المطلب کدار لے آئے اور خدائی کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اس وقت قریش وہاں آ پہنچے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم ہم تمہیں یہ خدائی نہیں کرنے دیں گے، تم ہمارے ان دونوں بتوں کے درمیان کنواں کھودنا چاہتے ہو جہاں ہم ان کے لیے قربانیاں کرتے ہیں۔ عبد المطلب نے ان کی بات سن کر اپنے بیٹے حارث سے کہا تم ان لوگوں کو میرے قریب نہ آنے دو، میں خدائی کا کام کرتا رہوں گا، اس لیے مجھے جس کام کا حکم دیا گیا ہے میں اس کو ضرور پورا کروں گا۔ قریش نے جب دیکھا کہ وہ بعد آنے والے نہیں رک گئے، آخر انہوں نے خدائی شروع کی اور جلدی آثار نظر آئے۔ اللہ اکبر کا نعرہ لگا، پکارا یہ دیکھو اسماعیل کی تعمیر۔ قریش نے وہ دیکھا کہ کنواں تلاش کر لیا ہے۔ عبد المطلب کی اللہ کی قسم یہ ہمارے باپ اسماعیل کا کنواں، اس پر ہمارا حق ہے، ہم اس میں تمہارے شریک ہوں گے۔ یہ سن کر عبد المطلب نے کہا میں تمہیں اس میں شریک نہیں کر سکتا، میرے اکیلے کا کام نہیں۔ تب قریش نے پھر اس معاملے میں تم سے جھگڑا کیا۔ عبد المطلب بولے کسی سے فیصلہ کروا لو۔
انہوں نے بنو سعد بن حزم کی کہنہ سے فیصلہ کرانا منظور ہو. یہ کہنہ ملک شام کے بلائی علاقوں میں رہتی تھی. آخر عبد المطلب اور دوسرے عبد المناف لوگوں کی ایک جماعت تھی. دیگر قبائل کے قریش ایک جماعت کے ساتھ. اس زمانہ ملک حجاز اور شام کے درمیان بیابان میدان تھا. وہاں کہیں پانی نہیں. اس میدان میں ان کا پانی ختم ہو گیا. سب لوگ پیاس سے بے حال ہو گئے، یہاں تک کہ اپنی موت کا یقین ہو گیا. انہوں نے قریش کے دوسرے لوگوں سے پانی مانگا، لیکن انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا. اب انہوں نے ادھر ادھر پانی تلاش کرنے کا ارادہ کیا. عبد المطلب اٹھ کر اپنی سواری کے پاس آئے. جو ہی ان کی سواری اٹھی تو اس کے پاؤں کے نیچے سے پانی کا چشمہ ابل پڑا. انہوں نے پانی کو دیکھ کر اللہ اکبر کا نعرہ لگایا. پھر عبد المطلب سواری سے اتر آئے. سب نے خوب سیر ہو کر پانی پیا اور اپنے مشکیزیں بھر لیے. اب انہوں نے قریش کی دوسری جماعت سے کہا، آؤ تم بھی سیر ہو کر پی لو. اب وہ بھی آ گئے اور خوب پیا. پانی پینے کے بعد اللہ کی قسم عبد المطلب یہ تمہارے حق میں فیصلہ ہو گیا. اب ہم زم کے بارے میں تم سے کبھی جھگڑا نہیں کریں گے. جس ذات نے تمہیں اس بیابان سے سراب کر دیا تمہیں زم سراب کرے گا، اس لیے یہیں سے واپس چلو. اسی طرح قریش جان لیا اللہ تعالیٰ عبد المطلب پر مہربان ہے، لہذا اس سے جھگڑنا بے سود ہے. کہنا کے پاس جانے کا کوئی فائدہ نہیں. چنانچہ سب لوگ واپس لوٹے. کنویں کی کھدائی سے ابھی تھوڑی کھدائی کی ہوئی کہ مال دولت تلواریں زریں نکل آئی. اس میں سونا چاندی وغیرہ تھی. یہ مال دولت دیکھ کر قریش کے لوگوں کو لالچ نے آ گیا. انہوں نے عبد المطلب سے کہا، عبد المطلب اس میں ہمارا بھی حصہ ہے. ان کی بات یہ سن کر عبد المطلب نے کہا، انہیں اس میں تمہارا کوئی حصہ نہیں. تمہیں انصاف کا طریقہ اختیار کرنا چاہیے. آؤ 500 کے تیروں سے کرہ نکالے. انہوں نے ایسا کرنا منظور کر 2 تیر کعبہ کے نام سے رکھے گئے، 2 عبد المطلب کے اور 2 قریش کے. باقی لوگوں کے نام سا پھینکا گیا تو مال و دولت کعبہ کے نام نکلا. تلواریں زر عبد المطلب کے نام اور قریشیوں کے نام کے جو تیر تھے وہ کسی پر نہ نکلے. اس طرح فیصلہ ہو گیا. عبد المطلب نے کعبے کے دروازے کو سونے سے سجا. کنواں جب مکمل ہوا تو خواب میں آئی کہ بیٹے